تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ جانے کی ایک زندہ مثال بن جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی کہانی میں گہرائی میں اتریں گے، ایک ایسا نام جو برٹش راج کے خلاف مزاحمت کی پہچان بن گیا، ٹیپو سلطان۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ صرف ایک قول نہیں ہے، یہ ایک جملہ ٹیپو سلطان کی پوری شخصیت، ان کی سوچ اور ان کے نڈر جذبے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور شاید اسی لیے تاریخ انہیں شیر میسور کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر کیوں وہ برطانوی راج کے خلاف مزاحمت کی اتنی بڑی علامت کیسے بن گئے؟ وہ کیا وجوہات تھیں؟ آئیے اس گفتگو میں مل کر اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کی شروعات کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ٹیپو سلطان کی کہانی کی شروعات ہی میدان جنگ سے ہوتی ہے۔ دیکھیے، ٹیپو سلطان کا اصل نام تھا فتح علی۔ وہ حیدر علی کے بیٹے تھے جو خود انگریزوں کے ایک بہت بڑے دشمن کے طور پر جانے جاتے تھے۔ تو یوں کہہ لیں کہ مزاحمت کا جذبہ تو انہیں ورثے میں ملا تھا۔ اور یہ سفر کتنا تیز تھا، بچپن سے ہی انہیں جنگی تربیت دی گئی۔ ذرا سوچئے، صرف 15 سال کی عمر میں وہ پہلی اینگلو میسور جنگ میں اپنے والد کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے، اور پھر 1782 میں والد کی وفات کے بعد میسور کی حکمرانی کی پوری ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی۔ لیکن حکمران بننے کا مطلب جدوجہد کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ اب ان کی زندگی کا ایک نیا اور شاید زیادہ مشکل باب شروع ہوا، آزادی کی جنگ کو آگے بڑھانے کا عزم۔ تو 1782 میں جب انہیں تخت ملا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک واضح مشن بھی وراثت میں ملا، ہر قیمت پر برطانوی سامراج کو ہندوستان میں پھیلنے سے روکنا۔ ان کا بنیادی عقیدہ بالکل صاف تھا، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے اختیار کو کسی صورت تسلیم نہیں کرنا ہے۔ ہندوستان پر ان کے کنٹرول کی مخالفت کرنا، یہی ان کی حکمرانی کا مرکزی اصول تھا، ایک ایسا اصول جس سے وہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اچھا، لیکن انہوں نے ایسا کیا کیا؟ وہ کون سی حکمت عملیاں تھیں جنہوں نے ایک مقامی حکمران کو اس وقت کی سب سے بڑی عالمی طاقت کے لیے اتنا بڑا خطرہ بنا دیا؟ ٹیپو سلطان کی حکمت عملی کئی محاذوں پر چل رہی تھیں۔ ایک طرف تو وہ اینگلو میسور جنگیں بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، دوسری طرف وہ اپنی فوج کو مسلسل مضبوط اور جدید بنا رہے تھے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، راکٹ آرٹلری کا استعمال۔ وہ اس ٹیکنالوجی کو جنگ میں استعمال کرنے والے پہلے حکمرانوں میں سے تھے۔ اس ایک چیز نے انہیں میدان جنگ میں زبردست برتری دی، اور ساتھ ہی وہ بین الاقوامی سطح پر اتحادیوں کی بھی تلاش کر رہے تھے۔ یہ ان کی سفارتی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے فرانس، افغانستان اور ترکی جیسے ممالک سے رابطے کیے تاکہ انگریزوں کے خلاف ایک بڑا اتحاد بنایا جا سکے۔ یہی وہ کوششیں تھیں جنہوں نے انہیں برطانوی مفادات کے لیے ایک حقیقی عالمی خطرہ بنا دیا۔ اب ہم کہانی کے اس موڑ پر پہنچتے ہیں جو ان کی میراث کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دے گا، ان کی سلطنت کا آخری دفاع اور ان کا آخری معرکہ۔ سال تھا 1799، مقام تھا سرنگا پٹم کا قلعہ۔ یہاں ان کی جدوجہد کا وہ فیصلہ کن مہر کا لڑا گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب شکست سامنے نظر آ رہی تھی تب بھی انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ ان کی اسی شیر والے جذبے کا ثبوت تھا جس کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ اور آخرکار 4 مئی کو اپنے دارالحکومت کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تاریخ اسے ہار نہیں مانتی بلکہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے دی گئی سب سے بڑی قربانی کے طور پر دیکھتی ہے۔ تو آئیے اپنے ابتدائی سوال پر واپس چلتے ہیں، آخر ان کی زندگی اور موت نے انہیں ایک پائیدار علامت کیسے بنا دیا؟ شیر میسور کی ایک گرج آج بھی کیوں سنائی دیتی ہے؟ ان کی وراثت سمجھیں کہ 3 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، ان کی اٹل مخالفت، انہوں نے اپنی پوری زندگی انگریزوں سے جنگ کی۔ دوسرا، غیر ملکی اختیار سے انکار، انہوں نے بیرونی حکمرانی کو کبھی مانا ہی نہیں۔ اور تیسرا، سب سے بڑی قربانی، اپنے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان تک دے دی۔ اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ٹیپو سلطان کی جدوجہد آج بھی دنیا بھر میں لوگوں کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت اور ترغیب دیتی ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی کہانی نہیں بلکہ آزادی کی ایک لازوال داستان ہے۔ تو آخر میں یہ پوری گفتگو ہمیں اس اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ٹیپو سلطان جیسی ماضی کی جدوجہد کی کہانیاں ہمارے آج کو کس طرح متاثر کرتی ہیں اور آنے والے کل کے لیے ہمیں کیا سبق سکھاتی ہیں۔